سہیل اور ان کی اماں کا انتظار، زاویہ کی جذباتی اور اجلت پسندانہ پرجوش تیاری کا احوال، شاسمین کی خفگی، ناراضگی اور عصمت بھی کس قدر ہے بے چین۔ ہزاروں اندیشوں، فکروں، پریشانیوں نے ان کو کیا ہوا ہے بے کل۔ آپ یہ سب جانیے ناول کے آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغیچہ عشق، جس میں آپ سب سن رہے میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رود، اور آج آپ اس ناول کی 98ویں قسط سنیں گے۔ یہ سب کیا ہے زاویہ؟ اور تم اب یہ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتے کے بعد شاسمین بیڈ روم میں آئی تو دیکھا زاویہ سارے الماری کے کپڑوں کو پھیلائے ہوئے ہے۔ یہی نہیں، ایک کے بعد ایک سوٹ کو خود سے لگا کر آئینے میں دیکھتی جاتی، مگر پھر وہ سوٹ اٹھا کر واپس بیڈ کی جانب پھینک دیتی۔ شاسمین، تم نے سنا نہیں؟ ممی نے کہا ہے شاپنگ کے لیے چلی جاؤں اور پارلر چلی جاؤں۔ وہی عام سا لاپرواہی برتتا ہوا انداز تھا۔ حیرت کی بات ہے زاویہ، تم ممانی جان کی کہی ہوئی کسی بھی بات کو محض ایک مرتبہ کے کہنے پر ہی مان گئی ہو۔ شاسمین کھلی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب اسی طرح دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات کو سمجھتے زاویہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ مجبوری ہے شاسمین، زاویہ آہستگی سے بولی۔ خیر، مجبوری ہی صحیح، مگر تمہارا ممانی جان کی کہی ہوئی بات کو محض ایک بار کے کہنے پر مان لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ ہاں، مگر اس سے پہلے تم سہیل کو فون کر کے صاف صاف گھر آنے سے اور ان کے خیالی پلاؤ پکانے والے اس خواب سے صاف صاف معذرت کرو گی، اور انہیں صاف صاف کہو گی تمہارا رشتہ فرحان بھائی کے ساتھ طے ہو چکا ہے، لہٰذا یہاں آنے کی زحمت نہ کریں براہ مہربانی۔ شاسمین سخت خفگی سے ایک ایک لفظ کو جتاتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاسمین، تمہاری بات اگر ختم ہو گئی ہے تو میں اپنی ضروری کام کر لوں۔ زاویہ نے صریحاً شاسمین کے کہے کو نظر انداز کیا تھا۔ زاویہ، میں جو تم سے کہہ رہی ہوں وہ سنو۔ شاسمین پر زاویہ کی اس عام سے لاپرواہی برتتے انداز کا ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح اپنی بات پر قائم تھی۔ شاسمین، تم نے اپنے ایک جملے میں 6 مرتبہ صاف صاف لفظ استعمال کیا ہے، اور میں تمہیں اسی طرح صاف صاف جواب دیتی ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اور پھر ایک سوٹ جو عید پر زاویہ نے پہنا تھا کھول کر اس کا خوب بڑا سا دوپٹہ خود پر لیتے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو زاویہ؟ شاسمین سخت بیزار ہو رہی تھی۔ سہیل نے کہا ہے کہ ان کی اماں کے سامنے دوپٹہ لے کر آنا ہے، اور وہ بھی سر پر۔ زاویہ نے اسی طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ واٹ؟ شاسمین کا چونکنا یقینی تھا۔ کچھ نہ سمجھتے حیرت سے کھلی پھٹی آنکھوں سے وہ زاویہ کی جانب دیکھ رہی تھی، کبھی بیڈ پر پھیلائے ہوئے سارے کپڑوں کو تو کبھی کھلی ہوئی الماری کی جانب۔ ہاں، زاویہ نے معصومیت سے سر کو ہلایا تھا۔ ان جیسے پور کلاس، لوئر کلاس بیک گراؤنڈ شخص کی چھوٹی سی تنگ سوچ اور ذہنیت سے تو میں امید کر سکتی ہوں، لیکن زاویہ، کیا تم یہ سب کرو گی؟ شاسمین کو اچنبھا سا ہوا۔ ظاہر ہے شاسمین، انہوں نے کہا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ عید والے دن کس مشکل سے یہ سوٹ میں نے پہنا تھا، اور تم نے دیکھا تھا نا کتنی جلدی اتار بھی دیا تھا۔ شاسمین، تم تو جانتی ہو مجھے اپنے جینز، ٹراؤزر، ٹی شرٹ، لائٹ سی ڈریسنگ میں ہی کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے۔ یہی نہیں، زاویہ آئینے کے سامنے کھڑی اب وہ بڑا سارا دوپٹہ کھول کر سر پر لے کر دیکھ بھی رہی تھی۔ زاویہ، تمہیں ذرا سا اندازہ بھی ہے یہ سب کیا کر رہی ہو، اور تھوڑا سا یہ احساس بھی ہے کہ کس کے ساتھ کر رہی ہو؟ شاسمین قدم بڑھاتے جھٹ اس کے سر پر کھڑی ہوئی تھی۔ دیکھو شاسمین، ہر انسان کو اپنی زندگی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق ہے نا؟ تو اگر میں سہیل سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو کسی کو کیوں اعتراض ہوگا؟ اعتراض؟ زاویہ، تم اعتراض والی بات کیا کر رہی ہو؟ اپنی اور ان کی کلاس کو دیکھا ہے؟ ماموں جان اور ممانی جان کبھی بھی اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی کے لیے رضامند نہیں ہوں گے، اور فرحان غوری کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، پاگل لڑکی۔ سخت غصے برہمی سے کہتے شاسمین نے زاویہ کے ہاتھ سے کپڑے لے کر گولا بنایا تھا اور الماری میں ٹھونس دیا تھا۔
زاویہ، میں تم سے کسی بیوقوفی اور ایسے کسی جذباتی فیصلے کی توقع بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنی زندگی کو کیوں اجیرن بنانے پر تلی ہوئی ہو؟ قسمت تمہیں بیٹھے بٹھائے کس قدر خوش قسمت بنا دینا چاہتی ہے اور تم اپنی قسمت پر لات مار کر خود کو بدقسمت بنانے پر تلی ہوئی ہو۔ زاویہ، فرحان بھائی کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، اس بات کو تم اپنی زندگی کے لیے کیا ہوا بڑوں کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لو۔ غصے اور ناراضگی کے ساتھ سمجھانے والا انداز۔ شازمین اسے پھر قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح صبح سہیل کا کسی افتاد کی صورت فون آ دھمکا تھا۔ کل وہ اپنی اماں کو اٹھا کر یہاں آنے والے تھے، اور ان سب کا نہ مومانی جان کو پتا تھا اور نہ ہی صباحت کو۔ زاویہ جانتی تھی، اور زاویہ نے خود اسے سہیل کا اس کی اماں کے ساتھ یہاں آنے کے بارے میں بتایا تھا، اور شازمین کی حالت تو یوں تھی کاٹو تو لہو نہیں۔ زاویہ کی جذباتی ضدی طبیعت، اور وہ بڑوں کے سامنے زاویہ کی کسی ایسے جذباتی فیصلے کی بنا پر شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسے زاویہ کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا، مگر کل رونما ہونے والے واقعے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ شازمین، تم جانتی ہو اس رشتے میں میری بالکل بھی مرضی شامل نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتی ہو میری مرضی صرف سہیل کے ساتھ شادی کرنے میں ہے۔ زاویہ نے منہ بنایا۔ زاویہ، زندگی میں ہمیں بہت سارے فیصلے قسمت کا لکھا ہوا سمجھ کر اپنی خوشی اور مرضی کے بغیر بھی قبول کرنے پڑ جاتے ہیں، اور میں تمہیں بتاؤں، بعد میں وہ فیصلے صریحاً ہمارے لیے بھلائی اور خوشیوں کا سبب ثابت ہوتے ہیں۔ فرحان بھائی کے ساتھ تمہارا ابھی رشتہ طے ہوا ہے، شادی میں تھوڑا وقت ہے، تم فرحان بھائی کے بارے میں سوچو۔ زاویہ، تمہیں فرحان بھائی کے بارے میں سوچنا اچھا لگنے لگے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس کہ غوری انکل اور فریحہ آنٹی اور خود فرحان بھائی بہت محبت اور چاہ سے تمہیں قبول کر رہے ہیں۔ زاویہ، تم بھی ان سے محبت کرنے لگو گی۔ عورت کو اگر عزت اور محبت ملے تو وہ اپنی ذات کو ہی فراموش کر دیتی ہے۔ فرحان بھائی کے ساتھ تمہاری زندگی شروع ہوگی، تم سہیل کے اس قصے کو ہی بھول جاؤ گی۔ زاویہ، ماموں جان، مومانی جان، امی کی اور خود میری خوشی بھی اسی بات میں ہے کہ تم فرحان بھائی کے ساتھ شادی کرو۔ زاویہ، تم فرحان بھائی کے ساتھ شادی کے بعد بہت خوش رہو گی، غوری انکل اور فریحہ آنٹی کی اکلوتی بہو بن کر اس قدر چاہ سے جاؤ گی تو ساری زندگی اس گھر پر اور ان لوگوں کے دلوں پر راج کرو گی۔ زاویہ کے ہاتھ کو تھامے وہ اسے بیٹھ کے جانب لے آئی تھی۔ زاویہ، سہیل اور ان کے گھر والے مجھے تمہارے حساب سے بالکل بھی صحیح نہیں لگتے، اور زاویہ، تم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہو نا، تمہارے اسٹیٹس کو دیکھ کر سارے کالج کے لوگ رش کرتے تھے۔ مڈل کلاس کے کتنے ہی گھروں میں رہنے والے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپر کلاس سوسائٹی کا فرد بن جائیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو محنت و قابلیت کے ذریعے ان سب کو پانے کے خواب کی تعبیر پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ شادی کر کے ان فیملیز کا فرد بن جانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور اس بات کا احساس خود سہیل کو بھی ہے۔ اس کی 10 نسلیں بھی تمہارے اسٹیٹس تک نہیں پہنچ سکتی۔ زاویہ، تم اتنا تو سوچو، جتنی جلدی سہیل یہ سب کر رہا ہے، کیا ابھی تک ہمارے ہی ارد گرد کسی نے یہ سب کیا ہے؟ زاویہ، ہم لوگ جس سوسائٹی کا حصہ ہیں وہاں رشتے اور تعلق بھی اپنے معیار کے مطابق بناتے ہیں، اور اس کے برعکس مڈل کلاس، لوئر کلاس ہتھیلی پر سرتوں جمانے پر تل جاتے ہیں، جیسے سہیل کر رہا ہے۔ تمہارا ہسبینڈ بننے اور ہمارے اس خاندان کا فرد بننے، اور سب سے بڑھ کر ہماری سوسائٹی کا حصہ بن جانے کے لیے کتنی جلدی آنن فانن یہ سب کر رہا ہے۔ زاویہ، تم خود کو بیوقوف نہ بناؤ۔ غوری انکل ماموں جان کے بچپن کے دوست ہیں، اور غوری خاندان کے ساتھ ہمارے برسوں کے پرانے تعلقات ہیں، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا۔ مگر زاویہ، انہوں نے باقاعدہ ایک انداز اور طریقے سے تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ چاہتے تو 10 سال پہلے بھی یہ رشتہ طے کر چکے ہوتے، مگر ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، زندگی گزارنے، رشتے بنانے کے کچھ معیار اور اصول بھی اپناتے ہیں۔ غوری خاندان کے ساتھ ہمارے برسوں کی وابستگی، ملنا جلنا، گھر جیسے تعلقات، دوستانہ مراسم، اور وہ بھی برسوں کے۔ مگر اب جا کے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ تمہیں اپنی بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور ایک طرف سہیل کی جلد بازی۔ زاویہ، تم سہیل کو ابھی ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہو، جانے کس سوچ کا اور کن عادتوں کا شخص ہے، اور جانے اس کے گھر والے اور خاندان والے کیسے لوگ ہیں۔
زاویہ نہ تم انہیں ٹھیک سے جانتی ہو نہ ہی ہم انہیں جانتے ہیں، اور بغیر واقفیت بغیر جانے تم وہاں ان لوگوں میں کیسے رہو گی؟ شادی کوئی ایک دو دن کا رشتہ نہیں ہے، ساری زندگی نبھایا جانے والا ایک تعلق اور ایک رشتہ ہے جس سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، خاندان بنتے ہیں۔ اور زاویہ، متوسط گھرانوں کی زندگیاں ان کے انگنت مسائل کے بوجھ کو لیے بے حد مشکل اور کٹھن ہوتی ہیں۔ ساری زندگی روزی روٹی، روزگار، معاش اور زندگی گزارنے کی تک بدوں میں لگے رہتے ہیں۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر ان کے مسائل ختم نہیں ہوتے۔ اور زاویہ، تم نے جس فیملی میں آنکھ کھولی ہے، یہاں تو تم لفظ پریشانی سے بھی نہ آشنا ہو، نہ واقف ہو، لیکن سہیل جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے وہاں ساری زندگی اس لفظ کی بساط کو سمیٹتے گزار جاتی ہے۔ ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری آ جاتی ہے۔ زاویہ، تم وہاں کبھی نہیں رہ سکو گی، اور یہ جو تم پیار سمجھ رہی ہو نا، یہ صرف ایک جذباتی قدم ہے۔ تم نے اگر عجلت میں یہ جذباتی قدم اٹھا لیا نا تو ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ ماموں جان، ممانی جان تو اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ اپنے نام، وقار، عزت پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، بیٹی کو چھوڑ دیں گے، مگر سہیل کے ساتھ تمہارے اس تعلق کو قبول نہیں کریں گے، اور ان سب کے بعد سہیل بھی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ شادمین اپنی جانب میں اسے سمجھانے کی، قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی باتیں، اس کا کہنا زاویہ کے دل پر، ذہن پر اثر بھی کر رہا تھا۔ وہ بغور شادمین کی بات کو سن رہی تھی، مگر پھر جانے کیا ہوا تھا۔ تمہیں میرا ساتھ دینا چاہیے شادمین، الٹا تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میں سہیل کو گھر آنے کا کہہ چکی ہوں اور اب منع نہیں کر سکتی۔ وہ جھٹ بیڈ سے اٹھ گئی تھی اور پھر الماری میں سے شاسمین کا سوٹ جو ٹھونس دیا تھا اس نے واپس نکال لیا۔ یہی نہیں، میچنگ کی چوڑیاں بھی ڈھونڈ کر نکالی۔ بس ہم تھوڑی دیر میں شاپنگ پر جائیں گے اور اس کے بعد پارلر۔ شاسمین، میں ممی کو فی الحال ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ کل سہیل اپنی اماں کو لے کر یہاں آ رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں ممی ان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں۔ الماری سے نکالے ہوئے سوٹ کو کھول کر ایک دفعہ پھر آئینے میں لگاتے اپنی جانب سے مطمئن ہو کر بیڈ کی ایک جانب کیا، اور پھر الماری کے کھلے دروازے کو جھٹ بند کیا تھا، اور پھر اسی تیزی سے بیڈ روم سے نکل بھی گئی تھی۔ شاسمین افسوس سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر زاویہ بیڈ روم سے نکل کر باہر جا چکی تھی۔ ممی، ڈرائیور انکل کو بولیں مجھے اور شاسمین کو شاپنگ پر لے چلیں۔ زاویہ کی آواز بیڈ روم کے باہر سے شاسمین کے کانوں میں آ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں کہہ دیتی ہوں۔ رومانہ ثاقب حسین لاڈ سے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ممی، ہم لنچ بھی باہر کریں گے۔ وہ اسی طرح بولی، اوکے بیٹا، اور میں نے پارلر کا ٹائم لے لیا ہے۔ زاویہ مائی سویٹ ہارٹ، تم آج شاپنگ پر جا رہی ہو تو کل پارلر چلی جانا۔ رومانہ ثاقب حسین اسی طرح لگاوٹ سے لاڈ سے اسے کہہ رہی تھی۔ جی ممی۔ اس نے ممی کی کہی بات کو جھٹ مانا تھا۔ تھینک یو بیٹا، تم نے میری بات کو سمجھا، اور میں چاہتی ہوں تم میری صبح کی باقی ساری باتوں پر بھی ذرا دھیان دو اور میرے کہنے کو یہ سب روٹین میں رکھو۔ رومانہ ثاقب حسین نے زاویہ کے گالوں کو تھپ تھپایا تھا۔ جی ممی، جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی ٹھیک ہے ممی، میں آپ کی ایک ایک بات کو بلکہ ڈائریکشن کو خوب فالو کرنے جا رہی ہوں۔ زاویہ اسی طرح بولی، ویلکم بیٹا۔ رومانہ ثاقب حسین نے لاڈ سے زاویہ کے کھلے بکھرے بالوں کو سنوارنا چاہا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی دیکھنا چاہتی ہوں، اور زاویہ، تمہیں اس طرح دیکھ کر میں کس قدر خوش ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ او ممی، رومانہ ثاقب حسین نے اس کی پیشانی کو چوما۔ زاویہ، تم باہر چلو، میں شاسمین کو بھیجتی ہوں۔ اوکے ممی، اور تب وہ کوریڈور کی جانب بڑھائی تھی۔ ڈرائیور کار کا دروازہ کھولے مؤدب سا کھڑا تھا۔ عصمت بی کا دل کس قدر بے قرار تھا۔ جب سے سہیل نے زاویہ کے بارے میں ان سے بات کی تھی، وہ مسلسل سہیل کی باتوں کو ہی سوچے جا رہی تھیں۔ ذہن سارا الجھ کر رہ گیا تھا، کیا سوچا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کسی طرح اس بات کو، اس نقطے کو کسی قدم پر اٹھنے سے پہلے ہی ختم کر ڈالیں۔ نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ مگر سہیل، کہیں وہ ان سب کو اپنی زندگی کا روگ ہی نہ بنا لے، اور ایک ہی تو بیٹا تھا، اور کس قدر محبت اور شفقت سے عصمت بی نے اسے پالا پوسا تھا۔
اور سہیل بھی تو اماں کی فرما برداری، اطاعت گزاری، خدمت گزاری کے آگے ہر بات سے بڑھ کر دم بھرے جاتا تھا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے بے حد حساس ہوتے ہیں، مگر ماں اپنی اولادوں میں بیٹوں کے لیے سب سے بڑھ کر حساس ہوتی ہیں۔ عصمت بی نے بھی ہر ماں کی طرح اپنی تینوں اولادوں میں سب سے زیادہ سہیل کی خوشیاں دیکھنے کا اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کا ارمان اپنے دل میں سجایا ہوا تھا۔ برسوں کی ایک سوچ تھی، تابندہ رخشندہ اپنے گھر کی ہو جائیں تو وہ سہیل کی صورت اپنی ممتا کے ان سارے ارمانوں کو پورا کرتی۔ اور کیسے کیسے خواب انہوں نے سہیل کے لیے دیکھے ہوئے تھے، اور ان خوابوں کی تعبیر سے رفعت بی کی بیٹی فرخندہ کی صورت پوری ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ اور تب عصمت بی اس خواہش کو دل میں لیے اس لمحے کا انتظار کرتی تھیں کہ وہ فرخندہ کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئیں، اور تب ان کے اس چھوٹے سے گھر میں بہار آ جائے، ہر طرف خوشیاں ہوں۔ فرخندہ رفعت بی کی اکلوتی بیٹی، ایک ہی اولاد، ان کی ایک ہی بھانجی تھی، اور عصمت بی میکے کی صورت قسمت سے ملا ہوا ایک واحد خون کا رشتہ۔ صرف رفعت بی، ان کی چھوٹی بہن جن سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، اور ان کی بیٹی، اپنی بھانجی کو بہو بنانے کا ارمان، برسوں کا سوچا ہوا یہ سارا خواب لمحے میں میٹ ہونے جا رہا تھا۔ فرخندہ نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور جس خاندان میں رفعت بی بیاہ کر گئی تھی وہاں پڑھنے لکھنے کا، نوکری کرنے کا رواج ویسے بھی نہیں تھا۔ اپنی زمینیں مربع تھے جہاں فصلیں اناج اگتے تھے، سال بھر انہی پر گزارا ہوتا۔ رفعت بی جب بھی آتی اپنے ساتھ ان سوغاتوں کو تحفے کی صورت لے کر آتی، اور رفعت بی کا بھی ایک عصمت بی کے سوا کون سا کوئی رشتہ تھا۔ عصمت بی اپنی چھوٹی بہن رفعت بی سے محبت کا دم بھرتی تو وہ بھی دیوانہ وار ان سے محبت کرتی۔ سوچا تھا سہیل سے اب باقاعدہ شادی کے لیے بات کریں، گو کہ اشارے کنائے میں تو 12 ہی کہہ چکی تھی، مگر اب وہ باقاعدہ دونوں بہنوں کے طے کیے ہوئے رشتے کو ایک تعلق میں باندھنے کو تیار تھیں، اور خود رفعت بی بھی اس مرتبہ اصرار کر کے گئی تھی۔ اور سب سے زیادہ فکر انہیں اس بات کی تھی کہ خدا نخواستہ فرخندہ کے ابا کے خاندان سے کوئی رشتہ اس کے لیے نہ آ جائے، تب ساری برادری جمع ہو جاتی اور نکاح کے چھوارے کھا کر ہی گھر سے جاتی۔ رفعت بی کے شوہر کا دوسرا گھر بس گیا تھا، اور تبھی رفعت بی نے ٹھان لیا تھا وہ فرخندہ کو بہن کے گھر بیاہ دیں گی۔ جو دکھ انہوں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی اور بیٹے کے پیدا نہ ہونے سے سارے سسرال اور برادری کا سہا تھا، اس کی پرچھائی بھی وہ اپنی بیٹی فرخندہ پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ فرخندہ بہت چھوٹی ہی تھی جب رفعت بی ریل گاڑی کا سفر کر کے عصمت بی کے ہاں آئی تھیں، اور ذہن میں آئے ہوئے اس خیال کو، اپنی مجبوری کو ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ یہی نہیں، عصمت بی سے وعدہ بھی لے لیا تھا، اور خود عصمت بی بھی تو یہی چاہتی تھیں، مگر خیال تھا کہ بچے خیر سے بڑے ہو جائیں گے تو مناسب وقت پر ہی دامن پھیلائیں گی۔ مگر رفعت بی کے زبانی سارے حالات سن کر اسی وقت اس رشتے کو پکا کر کے اپنی دونوں نندوں اور سارے محلے میں مٹھائی بٹوا دی تھی۔ عصمت بی ایک جہان دیدہ عورت تھیں، شادی کے محض چند برسوں میں ہی شوہر کی جدائی کا دکھ اٹھایا تھا، 3 بچوں کو بیوگی کی چادر میں سمیٹے بڑا کیا تھا۔ یہی نہیں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ بھی خوب سمجھداری سے تعلق کو بنا کر رکھا تھا، دونوں نندیں ان کا احترام کرتی، اور خود عصمت بی بھی اپنے سسرال والوں پر اپنی نندوں پر بارے جاتی، اور پھر کمال سمجھداری سے اپنی بہن کے رشتے کو بھی اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے مضبوط کر چکی تھی۔ یوں بھی زندگی کا ایک حصہ گزارا تھا، زمانے اور لوگوں کی قدر واقفیت بھی پائی تھی۔ سہیل ان کا ایک ہی تو بیٹا تھا، اور وہ اسے کسی صورت خاندان سے باہر بیاہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک اندیشہ کہ غیروں کی لڑکی بہو کی صورت سہیل کی زندگی میں نہ آ جائے، کہ وہ سہیل کو اس کی ماں اور بہنوں اور سارے خاندان سے دور کر دے، جیسا کہ عموماً اب معاشرے میں عام دکھائی دینے لگا ہے۔ اس لحاظ سے بھی فرخندہ ان کے لیے ہر طرح سے قابل قبول تھی۔ بھانجی کو بہو بنانے کے بعد رشتے مزید مضبوط ہونے تھے، جڑنے تھے، جدائی کا تصور بھی نہیں تھا۔ کلثوم اور صالحہ بیگم بھی عصمت بی اور رفعت بی کی اس خواہش سے بخوبی واقف تھیں۔ اشارے کنائے میں وہ بارہا اپنی اس خواہش کا اظہار بھی کر چکی تھی، مگر باقاعدہ اس بات کو آگے نہیں بڑھا سکی تھی۔ انتظار تھا سہیل کی نوکری ذرا اچھی ہو جائے تو جھٹ بھانجی کو بہو بنا کر گھر لے آئیں گی۔ رخشندہ اور تابندہ بھی خیر سے بڑی ہو گئی تھیں، انہیں بھی اپنے گھروں
का करना था, मगर शादी तो दूर, दोनों का अभी तक कोई रिश्ता भी नहीं आया था। वक्त गुजर गया था, बच्चे बड़े हो गए थे, मगर असमत बी का अरमान किसी भी औलाद की सूरत अभी पूरा नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, ना सुहेल की नौकरी अच्छी हुई थी और ना रक्षंदा फारूकुल्ला ताबिंदा के रिश्ते, शादियों के तस्करे शुरू हुए थे। वकास शुमाइला का बचपन का तय किया हुआ रिश्ता भी उसी तरह खामोश था। कुछ भी नहीं हुआ था और ये नया किस्सा खुलने को आ गया था। असमत बी ने मुंह बनाया, जाने कौन लड़की है और जाने कहां से सुहेल की जिंदगी में आ गई है। असमत बी बड़बड़ाई, आपको मेरी किस कैसी लगी? अपनी राय और अपनी पसंद की करना। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिए। आपकी जात से वाबस्ता आपका हर एक रिश्ता आपके लिए खुशी, मुसर्रत का, मुस्कुराहट का एहसास है। अपनी जात को और अपनी जिंदगी को अपने इन प्यारे रिश्तों से जोड़कर खुशियों का, मुस्कुराहटों का गहवारा बनाइए।